کیا قرآن میں صرف متقین کے لیے ہی ہدایت ہے؟ ہاں جی، قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ متقین انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والوں نے جو سمجھا ہے نا کہ جس کی شکل نورانی ہو، داڑھی لمبی ہو، پگڑی لمبی ہو، وہ متقین ہے۔ متقین کا مطلب ہے، یہ تو بلکہ قرآن کے سٹارٹ میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو لوگ ڈر جائیں۔ وقار بھی میں کہتے ہیں خوف اور ڈر کو، بچنے کو۔ جو ڈر جائیں، کیا ڈرے؟ اس کنسیپٹ سے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، بے شک۔ تو اسے فوراً فکر لگ جائے گی کہ میں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ لے، میں اس کے دامن میں پناہ لوں، اس کی اطاعت اختیار کروں۔ تو وہ ہے ڈر جانے والے۔ اس کے لیے داڑھی ہونا شرط نہیں ہے، نورانی شکل ہونا شرط نہیں ہے، ایون مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گا، یعنی دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا۔ اور اکثر لوگ اس طرح کا کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں تو ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو ہم نیک لوگوں کے لڑ لگ جائیں۔ اور لڑ ان کے لگ رہے ہوتے ہیں جو ان کی چمڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں، نذرانے ان سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ متقین سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں بجائے اللہ کی کروانے کے۔ اس کا مطلب ڈر جانے والوں کے لیے۔ باقی ایز اے ہول تو پورے قرآن میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آیت تو ان کو یاد آتی ہے اور اس کو اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ آیت کدھر جائے گی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ بے شک۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ وہاں تو ھدی للناس آیا، ھدی للمتقین یا پیر فقیر یا بزرگان دین تو نہیں آیا۔ پوٹینشلی قرآن میں ہر بندے کے لیے ہدایت ہے۔ یہ آج کل جو گورے اسلام قبول کر رہے ہیں، یقین صوفیاء اور بزرگوں اور علماء کی دعوت سے کر رہے ہیں۔ علماء کی تقریریں تو سننے کے لیے آپ کے مسلمان تیار نہیں ہیں، دوسری ذہان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو گورا ویل ہے جو انہوں نے تقریریں سن کے مسلمان ہو گئے ہیں قرآن پڑھنے سے، کیونکہ قرآن ھدی للناس ہے اور ھدی للمتقین۔ وہ گورے ھدی للمتقین بن جاتے ہیں، پرپز آف لائف کو تلاش کرتے ہیں، گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھیں، جوشوا جو امریکن یوتھ منسٹر تھے کرسچنس کے، مسلمان ہوئے ینگ ایج میں، کروڑوں لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، مجھے بائبل نے کس طرح رہنمائی کی کہ میں اسلام تک پہنچا، بائبل نے۔ تو وہ آپ کلپ دیکھیں تو اس میں آپ ان کی لائف سٹوری دیکھیں۔ جو ھدی للمتقین، جو تقوی رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کہیں بھی ہیں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے، پہلی نشانی یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھی ہوئی چیزوں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یقیناً دنیا میں تو کوئی کام خود بخود نہیں ہو رہا، ایون ہم بھی جو کام کرتے ہیں وہ خود یعنی اگر کوئی شخص کہے نا آپ کو یہ بال پوائنٹ خود بن گیا ہے، تو بیوقوف آدمی بھی آپ کی یہ بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا یار اس کے اندر سیاہی ہے، سپرنگ لوڈڈ ایک پورا ایک اس کے اندر سسٹم ہے، پھر پلاسٹک ہے اور اس کی ایک مینیجیبل فارم ہے، یہ مینیجیبل فارم خود کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا کوئی کنسٹرکٹر ہے، بنانے والا ہے، کنسٹرکشن کرنے والا ہے۔ باقی یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اب اس کو بنانے والا تو آپ کو نظر آتا ہے، کائنات کا بنانے والا، اور اس کا ہر سسٹم آرگنائز طریقے سے ہارمونی سے چلانے والا نظر نہیں آتا، وہ ہے غیب میں۔ تو وہ لوگ جو ڈرنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اتنا جو سیکوینس ہے، نظام چل رہا ہے، یہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے نہیں چل رہا، اگرچہ وہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن ہے ضرور چھپا ہوا مجھ سے، اور وہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ڈرنے کے بعد ظاہر ہے وہ فوراً اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ کسی نے سسٹم بنایا ہے، کوئی ہے جو میری مرضی کے بغیر میرے دل کو روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکوا رہا ہے، اور 10,000 لیٹر خون روزانہ کا پمپ کروا رہا ہے، اور 23,000 دفعہ میرے پھیپڑوں کو سانس اندر اور اتنی دفعہ باہر نکال رہا ہے، اور 12,000 دفعہ میری آنکھوں کو جھپکنے کے اوپر اس نے معمور کیا ہوا ہے، اور 25 دفعہ روزانہ میرے گردوں کو ڈائلیسس کے اوپر لگایا ہوا ہے اس نے۔ یہ تو میرا ایک
ٹاپک ہے, میں گھنٹوں اس کے اوپر فی البدی سائنٹیفک فیکٹس پہ بول سکتا ہوں. میرا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اردو میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ جو ڈر جاتے ہیں, تو جو ڈر جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں, اور جو جری ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچتے. اور اس میں آپ کو ایک بڑی الارمنگ چیز بتاؤں, قرآن حکیم میں صرف اسی کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائے, اور جو نہ ڈرے وہ ہزاروں انبیاء بھی آ کے اسے سمجھائیں, اسے ہدایت نہیں ملے گی. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجنوں جگہ قرآن میں اس بات کے اوپر ابھارا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, اور دعوت آپ نے اس کو دینی ہے جو ڈرے, اور جو نہیں ڈرتا اس کو چھوڑ دینا ہے. سر فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے نصیحت اسی کو کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, جو نہیں ڈرتا اس کو آپ نے کہنا بھی نہیں ہے. کتنا اللہ کتنا بے پرواہ ہے, اللہ کو پرواہ کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, اے نبی نصیحت کریں صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نصیحت ان نفعات الذکر, اور نصیحت تب کریں جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نکلے گا. اگر نصیحت کرنا فائدہ دے, سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور جو بدبخت بنا ہوا ہے, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس کے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, اس کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ, پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام کو بار بار کہتا ہے کہ آپ نے صرف اس کو سمجھانا ہے جو بات مانے, جو نہیں مانتا چھوڑ دیں. صرف وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں آیا نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے, کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تب بھی لوگ دوزخ میں چلے گئے, نہیں پوچھیں گے. اچھا حضور علیہ السلام تو اس خواہش میں رہتے تھے لوگ بات قبول کر لیں, اللہ فرماتا تھا نہیں, سیریس نہیں لینا اس مسئلے کو, ٹینشن نہیں لینی, صرف بات کرنی ہے. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں. اے نبی اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ دین قبول نہیں کرتے, اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے, آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے. کتنا خطرناک معاملہ ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے نبی قرآن ہے اس لیے نازل نہیں کیا آپ مشقت میں پڑھ دیں. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, یہ تو صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائے. سر یہ مضمون کتنا اوور لک ہے. یہاں مولوی تو گھوٹ کے آپ کے اندر ایمان داخل کرنا چاہتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اس طرح پریزنٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھیک مانگ رہا ہے کہ اسے مانا جائے, حالانکہ بات اس کے بالکل الٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ماننا ہے مانو, نہیں ماننا دفع ہو جاؤ, دوزخ میں جاؤ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے, جس کی مرضی شکر گزاری کی روش اختیار کرے, جس نے جانا ہے دوزخ میں جائے, کفران نعمت کرنا کرے, لیکن ہدایت اسی کو دوں گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی. کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ جس ٹکٹ کے اوپر ہونے والا ہے نا, جنت کے ٹکٹ پہ, وہ جنت کا ٹکٹ ایمان ہے. تو یہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے, اس سے مہنگا ٹکٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ راہ چلتے نہیں آپ کو ملے گا, جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا. تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے. اور یہ ترجمہ صرف مودودی صاحب کا مجھے پسند آیا, انہوں نے صحیح اس کا ترجمہ کیا ہے. لوگوں نے کیا پرہیزگاروں کے لیے, پرہیزگاروں سے فوراً ہمارے ذہن میں نا اپنے محلے کا مولوی آ جاتا ہے, اس لیے کہ ہم نے اس کی مسجد والی لائف دیکھی ہوتی ہے, گھر کی لائف نہیں دیکھی ہوتی, اندر کھانے کی لائف. وہ ہدی للمتقین کا تو مطلب ہی کچھ تھا. اور ڈر جانے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور جب غیب پہ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے, پھر باقی بھی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے, جیب بھی ڈیلی کریں گے, اس کی عبادت بھی کریں گے, وہ اگلی صفات تو بعد میں آئیں گی. تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے, جو واقعی دھمکی سے ڈریں کہ یار تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے, تو آگے خود سمجھ لو جس نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں وجود بخشا ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر دے, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے مقابلے میں. بلکہ دنیا میں بھی آپ برے سے برے حال میں بھی ہوں تو لوگ آپ سے صرف ہمدردی کر سکتے ہیں, آپ کی تکلیف نہیں دور کر سکتے. میں نے تو کئی لوگوں کو نزا کے عالم میں دیکھا ہے
کئی جوان موتیں دیکھی ہیں، ان کے ارد گرد ان کے سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تکلیف سے ایک بندہ ہی گزر رہا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی 10% آپ کی درد میں لے لیتا ہوں، 10% آپ کی اماں لے لیتی ہے، 10% آپ کے ابا جی لے لیتے ہیں، کر کے 90 ہم بانٹ لیتے ہیں، 10% آپ کر لیں۔ تو سر دنیا میں اگر ہم کسی کی تکلیف شیئر نہیں کر سکتے، آخرت میں تو کہانی ہی ختم۔ وہ تو قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ انسان کہے گا میری بیوی بچے ماں باپ سب لے لیے جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ وہ ماں باپ وہ بھی بچے جن کے پیچھے میں نے حلال و حرام کی تمیز گنوا دی تھی، وہ لے لیے جائیں مجھ سے۔ اور یہاں پہ انسان زیادہ ہمدردی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں کتنا کس پرسی ہے کہ تکلیف سے وہی بندہ گزرا ہے جو تکلیف میں ہے، باقی صرف مٹھاس کے 2 بول ہی بول سکتے ہیں، اور آخرت میں تو یہ بول بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ معاملہ تلپٹ ہو جائے، اللہ کی طرف آ جائیں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا بدتر ہے اس کے مقابلے پہ اور ختم بھی ہو جانے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک کانٹے کی بات جو تمام الہامی کتابوں میں تھی، وہ تمام صحائف جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی۔ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے، جو باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سبحان اللہ۔